اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خواب دیکھنا۔ ایک اینٹ ان کے سر کے نیچے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ایک مرتبہ سو رہے تھے اور اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ملعون، تو یہاں کس واسطے کھڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ کے سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا ہے۔ چونکہ یہ تمام دنیا میری جاگیر ہے، اس لیے یہ بات صاف روشن ہے کہ یہ اینٹ بھی میری ملکیت میں ہے اور تو میری ملکیت میں سے خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو میرے گروہ میں شامل کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اینٹ کو اسی وقت سر کے نیچے سے نکال کر اتنی دور پھینکا کہ جتنی دور ایک تیر پھینکا جا سکتا ہے، اور پھر زمین پر اپنا سر رکھا اور سو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اینٹ کا ٹکڑا پھینک دیا تو شیطان نے کہا کہ اب میں آپ کے سامنے سے چلا جاتا ہوں، آپ آرام سے سوئیں۔ اے وہ شخص جو دنیا میں بہت دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور تو اس دنیا میں نٹ کے شاگرد کی طرح کلا بازیاں کھا رہا ہے، جب تیرے ہمیشہ رہنے کی جگہ آسمان ہے تو پھر ان دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے کی کب تک کوشش کرتا رہے گا؟ تو کب تک ان دنیاوی دھندوں میں پھنسا رہے گا جبکہ یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ دیوانہ کی خواجہ سے گفتگو نماز کے وقت۔ ایک خواجہ نماز کے وقت کہتا تھا کہ اے خدا مجھ پر رحم کر اور میرا کام بنا۔ یہ بات خواجہ سے دیوانے نے سنی اور کہا، تو اس سے یعنی خدا سے کبھی رحمت نہ پائے گا۔ تو اپنے غرور اور ناز سے اس دنیا میں پھولا نہیں سماتا اور ہر وقت غرور اور تکبر سے چلتا ہے۔ تو ایک سر بفلک عمارت میں رہتا ہے اور اس کی دیواروں پر سنہری نقش کیے ہیں۔ تیری خدمت میں ہر وقت 10 غلام اور 10 لونڈیاں حاضر ہیں۔ اب بتا کہ تو اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے؟ تو دیکھ کہ اتنی نعمتوں کا مالک ہے اور یہ تیرے لیے خدا کی کافی رحمت ہے۔ آخر تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر تو میری طرح صرف ایک روٹی کا مالک ہوتا تب تو خدا کی رحمت کا حقدار بنتا۔ جب تک تو اپنی توجہ مال و ملک کی طرف سے نہیں ہٹائے گا اس وقت تک خدا کی تجھ پر رحمت نہیں ہوگی۔ اب تو اپنا منہ ان تمام چیزوں سے پھیر لے تاکہ تو مردوں کی طرح ان چیزوں سے فراغت حاصل کرے کہ جب تک تو اس دنیا کی تمام چیزوں سے ترک تعلق نہ کر لے گا اس وقت تک تجھے اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک زاہد کی گفتگو کے بیان میں زاہد نے اس سے کہا کہ اے بہانے باز شخص، تو نزا کے وقت مردے کا منہ پھیر دیتا ہے۔ اس غافل شخص کو اس سے پہلے ہی منہ پھیر لینا چاہیے تھا، یعنی دنیا سے قطع تعلق کر لینا چاہیے تھا۔ موسم خزاں میں پودا لگانے سے کیا فائدہ اور اس وقت تیرے نہ پھیرنے سے کیا حاصل؟ یعنی مرتے وقت قطع تعلق کرنا ایسا ہی بیکار ہے جس طرح موسم خزاں میں پودا لگانا۔ ہر وہ شخص جس نے اس وقت دنیا سے قطع تعلق کر لیا وہ ناپاک مرتا ہے۔ اس سے پاک بازی کی امید مت رکھو۔ اس نے نصیحت سے منہ موڑا ہے اس لیے پاک باز نہیں ہو سکتا۔ دوسرے پرندے کا سوال ہدہد سے سونے کی دوستی کی صفت کے بیان میں۔ دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ میں زرپرست شخص ہوں اور سونے کا عشق میری کھال میں بتوں کے عشق کی طرح پیوستہ ہے۔ جب تک پھول کی طرح سونا میرے ہاتھ نہیں آئے گا، یعنی زر پھول کے زرد بیج کو کہتے ہیں، میں اس وقت تک پھول کی طرح خوش و خرم نہیں ہو سکتا۔ میرے سر پر دنیا کی محبت اور سرپرستی کا جنون سوار ہے۔ ہدہد کا جواب۔ ہدہد نے کہا کہ اے ظاہرہ صورت پر فریفتہ ہونے والے،
تیرے دل سے ایمان کی روشنی مفقود ہو چکی ہے۔ دن اور رات تو اندھے کی طرح ہیں، اور اس ظاہرہ صورت میں تو چیونٹی کی طرح مجبور ہے۔ مرد حقیقت بن اور ظاہرہ صورت پر مت جا، اور اصل حقیقت کو تلاش کر۔ سونا صرف رنگین پتھر ہے، اور تو بچوں کی طرح اس کے رنگ پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ یہ سونا جو تجھے خدا کی بندگی سے دوسری طرف راغب کرتا ہے، بت ہے۔ تو اس کو خاک میں ملا دے۔ اگر سونے کو موقع پر استعمال کیا جائے تو تجارت میں خرید و فروخت کرنے میں کشادگی پیدا کرنے کے واسطے بہت مفید اور ضروری چیز ہے۔ نہ تو تجھے ہی اس تیرے سونے سے کچھ فائدہ ہے، اور نہ کسی اور دوسرے کو۔ اگر تو اس سونے میں سے ایک آدھے جو کے برابر بھی ایک فقیر کو دیتا ہے تو کبھی تو اس کا خون کھاتا ہے اور کبھی اپنا۔ تو فقیر پر احسان کرتا ہے۔ تجھے عمر اور زید کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو جو کے برابر بھی سونا دے تو تجھے جنید ہونا چاہیے۔ جنید ایک صوفی کا نام ہے۔ تو ہر مہینہ دکان کا کرایہ مانگتا ہے، اور تجھے جان کے لیے کون سی دکان چاہیے؟ تو مال و دولت کی وجہ سے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، اور تیرے ماتھے اور پہلو پر اسی دوستی کا داغ یعنی نشان ہے۔ تیری پیاری جان اور تیری عزیز زندگی ختم ہو گئی، پھر کہیں جا کر تیری دکان سے ایک مینگری نکلی، یعنی تو نے تمام عمر کا رصد حاصل کیا۔ یہ تمام چیزیں تو نے بیکار چیزوں کے بدلے فروخت کی، یعنی اپنی زندگی بیکار ضائع کی، اور اپنے دل کو بیہودہ چیزوں کی محبت میں مبتلا کیا۔ تجھے پھانسی پر لٹکنے کے باوجود صبر ہے، لیکن ابھی زمانہ تیرے نیچے سے سیڑھی کھینچ لے گا، یعنی تو مر جائے گا۔ اس دنیا میں جب تک تو پھانسی پر لٹکا رہے گا، اس وقت تک آگ تجھے جلاتی رہے گی۔ تیرا دین دنیا میں برباد ہو گیا۔ اے عزیز دوست، یہ جھگڑا تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اتنی مصروفیت کے باوجود تو فرصت کا طالب ہے، اگرچہ تو روٹی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ جو کچھ تیرے پاس مال و دولت ہے تو خیرات کرتے، کیونکہ تجھے برکت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو خیرات نہیں کرے گا۔ قرآن جو کچھ تیرے پاس ہے اسے خیرات کرتے، اور اپنی جان تک سے ہاتھ دھو لے، چونکہ تیری جان ہمیشہ نہیں رہے گی، اس لیے یہ مال و دولت بھی ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تو چٹائی یعنی بوریا پر سوتا ہے تو یہی چٹائی تیرے خدا تک پہنچنے کے راستے میں حائل ہوگی۔ کل قیامت کے دن تجھے اس گدڑی سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے اگر تو اس دن کے خوف سے اس بوریا کو آج نہیں جلائے گا؟ اے خدا کو پہچاننے والے، اس بوریا کو فوراً جلا دے۔ تو کب تک اس طرح خدا کے ساتھ مکر و فریب کرتا رہے گا؟ اس شخص پر افسوس ہے جو اپنی خواہشات کا شکار ہو گیا، کیونکہ وہ بہت جلد سر سے لے کر پاؤں تک ان خواہشات میں غرق ہو جائے گا۔ اے غلام والے کے لفظ میں خواہش واو اور الف کے حروف استعمال ہوتے ہیں، اور یہی دونوں حرف ہمیشہ خاک اور خون میں ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں۔ خاک اور خون میں الف اور واو کے حروف میں موجود ہیں، خون کے لفظ میں واو موجود ہے، اسی طرح خاک میں الف موجود ہے۔ ایک نئے مرید کی حکایت کہ جس نے اپنے شیخ سے سونا چھپایا تھا۔ ایک نئے مرید کے پاس کچھ سونا تھا، اس نے اس سونے کو اپنے شیخ سے چھپا لیا۔ شیخ جانتا تھا، اس نے مرید سے کچھ نہیں کہا، اور مرید نے اسی طرح سونا چھپائے رکھا۔ وہ مرید سالک تھا اور شیخ راستہ دکھانے والا، اور اسی طرح دونوں سفر میں چلے جا رہے تھے۔ ایک تاریک وادی راستہ میں پڑی اور وہاں دو راستے دکھائی دیے۔ جس شخص کے پاس سونا تھا اس نے شیخ سے راستہ پوچھا، کیونکہ سونا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس نے شیخ سے پوچھا کہ اب دو راستے ظاہر ہو گئے ہیں، مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ تو اپنا سونا پھینک دے، کیونکہ سونا رکھنا غلطی ہے، اور پھر جو راستہ تو چاہے اختیار کر لے۔ تو نہیں جانتا کہ جب کتا بھونکتا ہے تو ڈاکو فوراً بھاگ جاتے ہیں، اور کسی شخص نے سونے اور چاندی کا ساتھ دیا تو اس کے خوف سے شیطان بھی شرم کے مارے کوسوں بھاگتا ہے۔ قیامت کے دن جو سونا حرام کاری سے جمع کیا ہوا ہوگا وہ اس وقت تراری سے اپنا منہ کھولے گا۔ سونا رکھنے کی وجہ سے انسان مذہب میں سب سے پیچھے رہتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی پونجی نہیں رہتی۔ جب تو ریاکاری کرتا ہے تو شیطان ہو جاتا ہے، اور جب تو اپنی اس حالت پر غور کرتا ہے تو حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔
उस शख्स ने जिसने राहज़नी की वो सीधे रास्ता से भटक गया और मजबूर होकर कुएं में रह गया। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तू इस अमीक कुएं से परहेज कर और तू खामोश रह, क्योंकि इस कुएं की हवा बहुत खतरनाक और अजीब है। अकाबिरों में से एक का ख्वाब देखना। एक इज्जत वाले शेख ने ख्वाब में देखा कि वो जा रहे थे और चांद की तरह रोशन थे। उनके सामने एक फरिश्ता आया। फरिश्ता ने सवाल किया कि तेरा कहाँ का इरादा है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुदा की दरगाह में जा रहा हूं। फरिश्ते ने कहा कि तू शर्म कर, क्योंकि तू इस कदर इस दुनिया के धंधों में फंसा हुआ है और जो कुछ तेरे पास है सब का सब राह खुदा में खैरात कर दे। तू अपने कारोबार को अजीज रखता है और अगर खुदा ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो इस दुनिया के झगड़ों में मत फंस। जब ये लश्कर तेरे साथ लगा हुआ है, यानी जो कुछ इस दुनिया की चीजें तेरे पास मौजूद हैं, फिर तू खुदा के नूर में कैसे मिल सकता है? दूसरे रोज वो शख्स इस बात से बहुत शर्मिंदा हुआ और जो कुछ उसके पास था सब का सब खुदा की राह में लुटा दिया। एक नमदे का टुकड़ा कि जिसका उसने अपना लिबास बना रखा था सिर्फ उसके पास रह गया और बाकी तमाम चीजें उसने खैरात कर दी। दूसरी रात जब वो पाक तैनित शख्स सोया तो वो फरिश्ता फिर ख्वाब में नजर आया। फिर उसने सवाल किया कि कहाँ का इरादा है? उस शख्स ने जवाब दिया कि खुदा का कुर्ब हासिल करने का कसद है। फरिश्ते ने कहा कि ऐ शख्स, तू फिर उसकी दरगाह में गाफिलों की तरह जाता है और तू ये नमदा लेकर वहां तक कैसे जा सकता है? फरिश्ते ने कहा कि ऐ हक शनास, तू खुदा के सामने इस मकरो फरेब के लिबास में मत जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ एक सुई ने हक की राह अंधेरी कर दी थी और तू अपने आप को इस नमदे के टुकड़े के लिबास से सजाता है। दूसरे रोज उस बुजुर्ग की आग और ज्यादा भड़क उठी और उसने उसी वक्त उस नमदे के टुकड़े को जला डाला। किस्सा कोताह उसने फिर ख्वाब में देखा कि वो फरिश्ता फिर उसे मुखातिब करता है। फरिश्ते ने पूछा कि अब तेरा इरादा कहां जाने का है? उसने जवाब दिया कि मैं खुदा के हुजूर में जा रहा हूं। फरिश्ते ने कहा, चूंकि तूने जो कुछ के तेरे पास था खुदा की राह में कुर्बान कर दिया है, तू इसी जगह बैठ जा और इस जगह से मत हट। जब तक इस तरह यहां बैठेगा तू बादशाह यानी खुदा ताला तेरे पास खुद चला आएगा। जब तूने अपनी तमाम चीजें खुदा की राह में कुर्बान कर दी हैं तो बेशक अब खुदा तेरे पास आएगा। जो कुछ तू रखता है उससे पाक हो जा, ताकि तेरा खुदा पाकी की हालत में तुझसे मिलने तेरे पास आए। जब तक कि तू दरवेश लोगों से कोई नुक्ता मालूम ना करेगा उस वक्त तक तुझको खुदा का कुर्ब हासिल नहीं होगा। फकीरी और दरवेशी का नुक्ता सबसे पहले है और तमाम मुसीबतों में गुर्बत सबसे ज्यादा जान जलाने वाली मुसीबत है। अगर तुझे हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी गुर्बत पर फख्र नहीं है तो ये तेरा मजहब तमाम कुफ्र और बेकार है। फकीरी के काबा के 4 सुतून हैं और 5वां सुतून सिवाय खुदा की जात के नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में फकीरी के ये चारों औसाफ आपके सहाबा की जात में हमेशा मौजूद रहते थे। फकीरी के चारों औसाफ भूख, जवामर्दी, जिल्लत और गरीबुल वतनी है और जब तुझ में ये चारों औसाफ पैदा हो गए तो तुझे फुर्सत ही फुर्सत है। आपके सहाबा में से किसी को बगैर भूख के आराम नहीं आता था, यानी हमेशा भूखे रहते थे और कोई शख्स रोटी और नामो नमूद के पीछे मारा मारा नहीं फिरता था। सब ने अपने घरों को छोड़ दिया था, यानी गरीबुल वतनी इख्तियार कर ली थी और अपने दिलों से अपने वतन की मोहब्बत निकाल दी थी। तमाम असहाब बहुत हिम्मत वाले और बहादुर थे और जन्नत के शदाई थे। इन तमाम की इज्जत उनकी जिल्लत की वजह से है, यानी उन्होंने दुनिया में जिल्लत उठाई, इसलिए आज उन्हें इज्जत का मर्तबा हासिल है। बेशक वो सब खुदा की जात में शामिल है। तमाम साहबा फकीरी के बावजूद बादशाह हैं और यकीनन खुदा की बेहतरीन मखलूक है। इंसान को खुदा के रास्ते में अपने सर और पांव का होश नहीं रहना चाहिए, इसे खुदा की जात में महव हो जाना चाहिए। अगर तू फकीर होने की हालत के बावजूद
जर्रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर करता है तो तू कभी आराम से नहीं बैठ सकता। ईसा अलैहिस्सलाम का गार में एक शख्स को सोते हुए देखना। ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम एक गार में गए। वहां एक आदमी सो रहा था। उन्होंने उससे कहा कि ऐ गाफिल, उठ और कोई काम कर ताकि तुझे उसका सिला मिले। उसने जवाब दिया कि मैंने दुनिया के बहुत से काम काज कर रखे हैं और हमेशा के वास्ते मुल्क के मुल्क फतह कर रखे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ मर्द राह, वो काम कैसे हैं? उसने जवाब दिया कि मेरे नजदीक इस दुनिया की हकीकत एक घास के तिनके के बराबर भी नहीं है। मैं तमाम दुनिया एक रोटी के बदला में दे चुका हूं और ये रोटी मैंने कुत्ते के आगे फेंक दी है। एक मुद्दत गुजरी है कि मैंने दुनिया से फरागत हासिल कर ली है, यानी एक अरसा हो गया है कि मैंने इस दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर ली है और अब मैं बच्चा नहीं हूं, बालिग हूं। मैं बालिग हूं, मुझे लाहव लाभ से क्या काम, और जब मैंने फरागत हासिल कर ली है तो मुझे खता से अब क्या सरोकार। ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम ने जब उससे ये सुना तो जवाब दिया कि अब जो तेरा जी चाहे कर। जब तूने दुनिया से फरागत हासिल कर ली है तू अब आजाद है, आराम से सो। अब तुझे दुनिया का कोई रंजो महन नहीं है और तूने बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली है। सोना अगरचे कितना ही दिलकश और दिल लुभाने वाला है, लेकिन जब तक हाथ में रहता है ये आग है। तेरी आंख सीधे रास्ता को इसलिए नहीं देखती कि तेरी आंखों को सोने और चांदी ने अंधा बना दिया है। हमने ईमान जान खोकर थोड़ा सा सोना हासिल किया है। अगर तूने 100 खजाने भी छुपा रखे हैं और इनसे तेरा मतलब सिर्फ फायदा उठाने का है तो ये खजाने तेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि तेरी किस्मत में सिर्फ एक रोटी लिखी है। शेख बसरा का राबिया के पास जाना। शेख बसरा राबिया के पास गए और उससे कहा कि इश्क में मुब्तला औरत, मैंने ये नुक्ता किसी से ना सुना था और ना किसी ने पढ़ा है और ना किसी ने आंखों से मुशाहिदा किया है। ये तुझसे ही जाहिर हुआ है। तू मुझे बता कि मेरा शौक ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राबिया ने जवाब दिया कि ऐ जमाने के शेख, मैं चंद रस्सी के टुकड़ों को बढ़ती हूँ और बाजार जाती हूँ और बेच आती हूँ और चांदी के 2 सिक्के उसके बदले में ले आती हूँ। मैं इन दोनों सिक्कों को एक हाथ में नहीं रखती। एक सिक्का एक हाथ में है और दूसरा सिक्का दूसरे हाथ में है, क्योंकि मैं डरती हूं कि जब ये चांदी के सिक्के 2 एक जगह जमा हो जाएंगे तो मुझे चोर और डाकुओं से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया वाले अपनी जानो दिल मुसीबत में रखते हैं और हजारों धोखाबाजियों और मक्कारियों के जाल बिछाते हैं ताकि नाजायज तरीकों से ज़रो-सेम हासिल करें और जब रुपया पैसा जमा कर लें तो मर जाएं। उसके वारिसों को वो रुपया पैसा हलाल होता है, क्योंकि वो उसके फिक्र गौर में ही हजारों मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। ऐ वो शख्स कि जिसने सी मुर्ग को सोने की इव्ज बेचा, उसके दिल में सोने की शमा रोशन है, उसे सोने का इश्क है। दीन के रास्ते में बाल बराबर भी सोने की गुंजाइश नहीं है और कोई शख्स भी ना तो मालो दौलत रख सकता है और ना उसकी मोहब्बत को दिल में जगह दे सकता है। अगर तू चींटी की तरह मालो दौलत जमा करने की हवस करेगा तो तुझे सर के बाल पकड़कर खुदा की राह से निकाल देंगे, क्योंकि किसी शख्स को बाल के बराबर मालो दौलत से तमा करने की इजाजत नहीं है। इसलिए इस रास्ता पर किसी चोर और डाकू का खतरा नहीं है। एक आबिद की कहानी कि जिसको एक परिंदे की आवाज से मोहब्बत हो गई थी। एक परहेजगार पर खुदा ताला की इनायत और मेहरबानी थी। उसने 400 साल तक खुदा की इबादत की थी। वो इस दुनिया के लोगों से दूर चला गया था और उसने अपना राज खुदा ताला से पर्दा में कहा था। यही उसके लिए काफी था कि उसका हमदम खुदा था, और अगर वो सच्चा ना होता तो उसका काम बहुत मुश्किल था। एक दरख्त के पास एक आहता था और उस दरख्त पर एक परिंदे ने अपना घोंसला बना रखा था। वो परिंदा खुश आवाज था और उसकी हर आवाज में एक नया राज पोशीदा था। आबिद को उसकी हुशलखानी की वजह से उस परिंदे से मोहब्बत हो गई थी। पैगंबरे जमाना को खुदा ताला ने वही भेजी और कहा कि इस शख्स से तुम्हें कहना चाहिए
کہ کیا تو نے دن رات میری عبادت نہیں کی ہے اور تو سالوں تک میرے غم میں جلتا رہا اور آخر میں مجھے اس پرندے کے ہاتھ فروخت کر دیا، یعنی خدا کا عشق چھوڑ کر پرندے سے محبت کر لی۔ اگر یہ پرندہ باکمال ہوتا تو یہ اناج کی بوری میں آواز لگاتا۔ میں نے تجھے بیچنا نہیں سکھایا ہے اور تو مجھے اپنی کم عقلی کی وجہ سے بیچتا ہے۔ میں تیرا خریدار ہوں اور تو مجھے بیچتا ہے۔ میں نے یہ بے وفائی تجھ سے ہی سیکھی ہے، تو دین کو اتنا سستا مت بیچ۔ میں تیرا ہمدم ہوں، اب تو بغیر کسی ہمدم اور ساتھی کے نہیں ہے۔ دوسرے پرندے کا سوال محلات اور خوبصورت عمارات کی رکاوٹوں کے بیان میں۔ دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ میں مغموم ہوں اس وجہ سے کہ میری جائے پیدائش ایک اچھی جگہ ہے۔ میں دلکش محل کا مالک ہوں کہ جس پر سونے اور چاندی کا کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو بہت ہی اچھا اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ایک دنیا کی خوشی مجھے اس محل سے حاصل ہوتی ہے اور میں اس خوبصورت جگہ کی محبت اپنے دل سے کیسے نکال سکتا ہوں جبکہ میں اس قلعہ کے پرندے کا بادشاہ ہوں۔ پھر میں اس وادی اور مصیبت کیوں بھروں؟ میں اپنی اس بادشاہ سے بالکل قطع کیوں کروں؟ اور پھر میں اس کے بغیر کیسے رہوں؟ کوئی عقل مند جنت سے نکل کر سفر میں رنج و الم اٹھانے کے لیے نہیں جاتا۔ ہدہد کا جواب۔ ہدہد نے کہا کہ اے کمینہ اور بزدل شخص، تو کتا نہیں ہے، پھر تو بٹی یعنی دنیا کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ یہ تمام بٹی کی طرح گرم ہے، اس میں کمینہ پن کی آگ سلگ رہی ہے اور تیرا محل بھی اس میں انگیٹھی کی مانند ہے۔ اگر تیرا محل جنت ہے تو تیری موت تجھے قید خانہ میں لے جائے گی۔ اگر تو نے اس دنیا میں اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزاری تو مرنے کے بعد تو دوزخ میں جائے گا اور وہاں تجھے طرح طرح مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اگر موت کو انسان پر قدرت حاصل نہ ہوتی تو اس کو ایسے عالیشان عمارات میں آرام و چین سے بیٹھنا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا محل بنوانا اور ایک زاہد کا اس میں عیب نکالنا۔ ایک بادشاہ نے ایک سنہری محل بنوایا اور اس پر ہزاروں دینار خرچ کیے۔ جب وہ بہشت کے مانند محل بن کر تیار ہوا اور فرش وغیرہ سے تمام آراستہ ہو گیا، ہر ایک شہر اور ممالک سے ہر شخص نذرانے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے امراء اور عقل مند لوگوں کو بلایا اور ان کو اپنے پاس کرسی پر جگہ دی۔ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ میرے محل کی حسن و خوبی میں سے کوئی کسر تو باقی نہیں ہے؟ ہر شخص نے جواب دیا کہ تمام دنیا میں کسی نے ایسا محل نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ ایک زاہد اٹھا اور اس نے کہا کہ اے نیک وقت، اس میں ایک بڑا عیب ہے۔ اگر اس شاہی محل میں یہ عیب نہ ہوتا تو اس کو غیب سے فردوس بری تحفہ پیش کرتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو ظاہراً کوئی عیب نہیں دیکھتا اور تو جاہل شخص فتنہ اٹھاتا ہے۔ زاہد نے اس کو جواب دیا کہ اے بلند مرتبہ والے بادشاہ، اس میں عیب بہت بڑا ہے کہ اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ کے لیے راستہ کھلا ہے۔ تجھے اس عیب کو نکالنا چاہیے ورنہ تیرا محل اور تاج بالکل بیکار ہے۔ اگرچہ یہ محل بہشت کی طرح مضبوط ہے لیکن موت تیری آنکھوں میں اس محل کو بدصورت بنا دے گی۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کی موت ہے، اور جب کسی کو بھی اس دنیا میں ابدی زندگی نہیں ہے تو وہ اس موت سے کیا بہانہ تلاش کر سکتا ہے؟ تو اس اپنے محل پر اتنا نازا نہ ہو اور تو اپنے بادشاہت کے گھوڑے کو اتنا مت دوڑا، یعنی اپنے ملک پر غرور مت کر۔ اگر کسی شخص کو تیری سلطنت میں رتبہ حاصل ہو اس پر افسوس ہے اگر وہ تیرے عیب تجھ سے چھپائے اور تجھ پر ظاہر نہ کرے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔